ہمارے بیچ میں جناب انیس خان صاحب PCC سدسیہ اتر پردیش تشریف فرما ہیں۔ امیر ظہور فاؤنڈیشن کے ادھیکش مرکزی صدر جناب امیر الحسن صاحب بھی ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اور مشہور و معروف سماجی شخصیت جناب عبدالرؤف خان صاحب بھی ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ میں امیر ظہور فاؤنڈیشن اور AZ چینل کی طرف سے آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ میں آپ سب لوگوں سے باری باری سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ لوگ واقف ہیں کہ امیر ظہور فاؤنڈیشن ایک ایسی سماجک سنستھا ہے جو عوامی سطح پر علم کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ اکبر الہ آبادی اردو کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک موقع پر یہ عرض کیا تھا انگریزوں کے زمانے میں کہ توپ ہو مد مقابل تو اخبار نکالو۔ اس سے پہلے عرض کیا تھا پہلے مصرعے کے طور پر، جس کے ذریعے میں صرف یہی کہنا مطلب کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، توپ ہو مد مقابل تو اخبار نکالو۔ اس سے مراد ان کی اس وقت تو یہی تھی کہ اس زمانے میں جو میڈیا کا جو کردار ہوتا تھا وہ عظیم کردار ہوتا تھا، اور وہ سچی پترکاریتا ہوتی تھی، صحافت کا ایک الگ وجود ہوتا تھا۔ لیکن صحافت کی اب تعریف اور تشریح بدل گئی ہے۔ اب ہم نے اس کو امیر ظہور فاؤنڈیشن نے اسی شعر کو جو کا تو اپنایا ہے، لیکن تھوڑی سی تشریح کا آپریشن کر کے اس کو اپنایا ہے۔ تشریح کا آپریشن اب صرف صحافت نہیں رہ گیا ہے، بلکہ صحافت کے ساتھ ساتھ اس کو صاف طور پر تعلیم یافتہ بن جائیں، قابل بن جائیں، تو آپ نہ صرف ایک سچی پترکاریتا کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کسی بھی میدان میں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قلم کی طاقت سے بڑی طاقت کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو انیس صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قوم کی تعلیم و تربیت کے بارے میں آپ اپنے کیا خیالات پیش کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، بہت ہی اچھا اسٹینڈ آپ نے اٹھایا ہے۔ AZ فاؤنڈیشن کے مادھیم سے جو آپ نے NZ چینل اینڈ NZ ریڈیو کی جو ابتدا اور اسٹارٹنگ آپ نے کی ہے، یہ سرمایہ پریے آج کی اور اس دور کے اندر۔ میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ جو آپ جس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، خاص کر تعلیم کی طرف توجہ ہے، خاص کر آپ کے جو آج حالات دیش میں اور ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، اس کو سچے چیزوں کو اجاگر کر کے عوام کے بیچ میں لے جانا، اس مادھیم سے ان چیزوں کا ہونا بہت ہی آوشک، بہت ضروری ہے۔ ہمارے بیچ میں جو ہمارے صدر صاحب ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ امیر ظہور فاؤنڈیشن کا جو قیام عمل میں آیا تھا، اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ تعلیم کا فروغ ہی تھا۔ تو تعلیم کا فروغ کس طرح سے امیر ظہور فاؤنڈیشن کرنے کا پلان کر رہا ہے؟ تھوڑا مختصر سا جواب دیجیے گا۔ جو بھی ممکن ہے اپنی صلاحیتوں کے مطابق اور مشورے سے اور اتحاد سے، اتفاق سے اور جان مال سے، ہر لحاظ سے تعلیم کی فروغ کے لیے اور پسماندگی دور کرنے کے لیے تعلیم کی تو کوشش کرنی ہے، اور جس طرح سے بھی کوشش ہو سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ملک آزاد ہونے کے بعد میں مسلمانوں کی خاص طور سے پسماندگی کی وجہ صرف الٹریسی ہے، ناخواندگی ہے اور نہ تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ اوسط درجے سے بہت نیچے ہے یہ، اور آج تو بہت زیادہ بیداری کے کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت خرچہ کرنے کی بھی جان مال سے لگی۔ ہمارے بیچ میں جو مشہور و معروف سماجی شخصیت ہیں جناب عبدالرؤف صاحب، آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا کہ امیر ظہور فاؤنڈیشن نے جو علمی خدمات کے لیے اپنا مطلب ایک طرح سے بہت بڑا یوگدان کیا ہے، ایک بہت بڑی زمین جو ہے امیر ظہور فاؤنڈیشن کے نام پر وقف کر دی ہے، جس میں وہ اسکول اور صحت سے متعلق، میڈیکل کالج سے متعلق، ہاسپٹل سے متعلق کچھ سرگرمیاں انجام دینا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے اور کیا یوگدان ہو سکتا ہے آپ کا؟ جی، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، آپ کے چینل پر بولنے کا ایک موقع ملا مجھے، اور اس لحاظ سے جو آپ نے فاؤنڈیشن تیار کیا ہے، اس لحاظ سے میں بہت بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے کام کروں، اور مجھے ایک موقع ملے گا، جو چیزیں آنے والے ٹائم میں مجھے ملیں گی دیکھنے کے لیے، اس کو جس بہتر شکل میں لے سکتا ہوں اور اس میں لا سکتا ہوں آپ سب کے مادھیم سے، وہ میرے لیے بہت صحیح رہے گا، اور اس میں میں آنے والے ٹائم میں کچھ آگے بتا سکتا ہوں۔
جی جناب انیس صاحب، میں ایک مختصر سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ سے ہماری کسی موقع پر گفتگو ہوئی تھی جی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک ہمارے بچے جو ہے پالیٹکس میں بھی قدم نہیں رکھیں گے تو پالیٹکس میں قدم رکھنے کے لیے مطلب آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ مطلب پڑھ لکھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ میرا ماننا اور میرا کہنا یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے پہلا معاملہ ہے. تعلیم ہر بچے کو لینی چاہیے اور ہر ماں باپ کو اپنے بچے کو تعلیم دلانی چاہیے، کیونکہ ایک معاملہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کو تعلیم لینے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو آپ تعلیم دلائیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا ہر ماں باپ سے، میرے بھی بچے ہیں، کہ اپنے بچوں کو کچھ بھی نہ دے کے جا سکے کوئی بات نہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دلانا ہی سب سے مست ہے. اگر تعلیم ہے تو بچے سرمایہ اپنے آپ اکٹھا کر لیں گے. لہذا تعلیم نمبر 1 پہ ہر ماں باپ کو بچوں کو دلانی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور کو دیکھتے ہوئے اینڈ پچھلے دور کو بھی دیکھتے ہوئے، وہ کم دور تھا، یہ اب زیادہ دور ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ اپنی فیملی سے تعلیم کے بعد اپنے گھر میں ایک، اپنے قبیلے میں ایک، اپنے محلے میں ایک، اپنی بستی میں ایک، اور جس کے اندر ہمارا بندہ ہونا بہت انیواریہ ہے. اس لیے کہ اگر ہمیں اپنے کاروبار اور ہمیں اپنے چیز کو اور ہمیں اپنے کو اگر بچانا ہے تو آج کے دور کو دیکھتے ہوئے تعلیم کو بھی ہمیں پڑھائی کے ساتھ برابر کا بھاگیداری بنانا پڑے گا. ہم تبھی اس ٹائم کو کاٹ سکتے ہیں جو چل رہا ہے. میں اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا جناب امیر حسن صاحب کہ ابھی جو انیس صاحب نے فرمایا کہ تعلیم کے ذریعے مطلب پولیٹکس میں کسی چیز میں دخل ہو سکتا ہے، تو امیر ظہور فاؤنڈیشن کا اس سلسلے میں مزید کوئی پلان ہے؟ دیکھو، ہمارا پہلا مقصد تو تعلیم کا ہے اور آپ کا مقصد بھی تعلیم کا ہی جو آپ نے فرمایا ہے. اور تعلیم ہی انسان کو شعور پیدا کرتی ہے، جسے سیاسی شعور کرتے ہیں. جی. سیاسی شعور کے معنی ایک بیداری ہے، جو اچھے برے کی اور جو ہوا ہوتی ہے اس کی بیداری کرنا، اور جو حالات ہوتے ہیں ان سے بیدار ہونا، خبردار ہونا. تو سیاسی شعور کے بغیر تو آدمی، انسان کی پہچان ہی سیاسی شعور سے، چاہے خاندانی طور پر ہو یا قبیلے کے طور پر ہو اور ملک کے طور پر ہو. تو یہ تو انسان کا فرض بنتا ہے. وطن کی خدمت بھی اسی کے اندر ہے اور جو ہے قوم کی خدمت بھی اسی کے اندر ہے. جو سیاست کے بتاتے خود میں جو نام ہے بہت اچھا نام ہے، اور وہ تو اس لیے اس کو اچھے طریقے سے ہی کرنے کی ضرورت ہے. جناب رؤوف صاحب، میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل تعلیم یافتہ ہونا ایک فخر کی بات ہوتی ہے. پہلے بھی ہوا کرتی تھی، لیکن پہلے راجے رجواڑوں کے خاندان سے لوگ پڑھنے کے لیے جاتے تھے. آج سب لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ پولیٹکس میں نہیں آنا چاہتا. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ مطلب کہ وہ طبقہ جو ہے پڑھا لکھا طبقہ بھی پولیٹکس کی طرف راغب ہو؟ جی، میں اس کے بارے میں زیادہ نالج تو رکھتا نہیں ہوں، کیونکہ میرا کنیکشن راجنیتی سے نہیں ہے. لیکن میں اس کے لیے خیالات اپنے ظاہر کر سکتا ہوں، کیونکہ ماحول اس طرح کا بنایا گیا راجنیتی میں، گنڈے موالی اور جہالت وہ لے کے راجنیتی میں آئے لوگ، اور جس کے لیے ایجوکیٹڈ لوگ پیچھے رہ گئے. ایجوکیٹڈ لوگ اس لیے پیچھے رہ گئے کیونکہ وہ ریسپیکٹڈ لوگ تھے، اور ریسپیکٹ کرانا اپنا جو ہے وہ فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ تعلیم ایک ریسپیکٹ سکھاتی ہے، عزت سکھاتی ہے، راستہ بتاتی ہے، جھوٹ سچ میں فرق بتاتی ہے. لیکن راجنیتی میں اس دور میں وہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں پہ وہ ختم ہو گئی. جیسے کہ نیوز میکر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھی بات بولنا، سچی بات بولنا، یہ لوگوں نے جو آگے بتایا، تو ان لوگوں نے اپنی پاور سے ان کو جھٹلایا، ان کو جیلوں میں ڈالا. اس لیے فرق پڑا ایجوکیٹڈ لوگوں کو. لیکن تعلیم وہ چیز ہے لائف میں جس میں ایک انگلش میں کہاوت ہے، دی لائف ود آؤٹ نالج از لائک فش ود آؤٹ واٹر. کیونکہ ایسی ہی ہے زندگی
اگر لائف میں نالج نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے. تو میں لہٰذا اسی بارے میں، لیکن آنے والے ٹائم میں یہ دور بدلے گا اور ایجوکیٹڈ لوگوں پہ یہ چیزیں جائیں گی تو یہ حالات سدھریں گے. دیٹس اٹ. جی، میں امیر ظہور فاؤنڈیشن AZ چینل اور نور ظہور ریڈیو کی طرف سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور رخصتی سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف اپنے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں. جو ناظرین ہمارا آپ لوگوں کا یہ گفتگو سے محظوظ ہو رہے ہیں اور مستفیض ہو رہے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ امیر ظہور فاؤنڈیشن کی جو علمی خدمات ہیں، انہیں خدمات کے مد نظر AZ فاؤنڈیشن، امیر ظہور فاؤنڈیشن نے نور ظہور نام سے ایک ریڈیو چینل شروع کیا ہے. ابھی جو ریڈیو چینل ہے وہ کمیونٹی بیسڈ چینل نہیں ہے بلکہ ایپ بیسڈ چینل ہے. یعنی کہ ہندوستان بھر کے بچے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوں ان کو اس ایپ کے ذریعے کتابیں بھی ملیں گی، ان کو اس ایپ کے ذریعے، اس ریڈیو کے ذریعے ان کو کویشچن آنسر کا سولوشن بھی ملے گا. اور یہ سولوشن جو ہے پہلی کلاس سے لے کر PhD لیول تک کے ہر طرح کے کورسز اس کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں. میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں سے کچھ جو کورسز ڈالے جا رہے ہیں ان میں زیادہ تر چیزیں جو PDF کی شکل میں ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس چیز سے اچھے سے واقف ہیں کیونکہ کورونا جو پینیڈیمک آیا تھا، اس پینیڈیمک میں آن لائن کلاسز کا جو آغاز ہوا تھا، اس آن لائن کلاسز کے ذریعے ہر بچہ جو ہے وہ PDF فائل سے واقف ہو گیا تھا. اس سے پہلے یہ تھا کہ جب تک یہ کورونا پینیڈیمک نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے ہم بچوں کو دور رکھتے تھے موبائل سے، کہ بھی موبائل مت لو، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، کچھ بھی ہم کہہ کر اس سے دور رکھتے تھے. لیکن کورونا پینیڈیمک کی ہی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ ہمیں بچوں کو موبائل ہاتھ میں دینا پڑ گیا. اب ہم خود کہتے ہیں کہ موبائل لو اور پڑھائی کرو اپنی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑا، اور اسی وقت کے بدلنے کی وجہ سے امیر ظہور فاؤنڈیشن نے نور ظہور ریڈیو کا آغاز کیا اور نور ظہور چینل کا آغاز کیا. یہ چینل ایک YouTube چینل کی شکل میں بھی ہے جس کی سیٹلائٹ ٹیسٹنگ بہت جلدی شروع ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ یہ پھر کسی نہ کسی سیٹلائٹ پلیٹ فارم پر بھی نظر آئے گا. اس کے علاوہ یہ ابھی نیوز پورٹل کی شکل میں NurZahur.com کر کے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی طرح کے سوال اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو ہمارے چینل پر آپ لوگ کمنٹ میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں. پوری کوشش کی جائے کہ آپ کا جواب 24 گھنٹے کے اندر دے دیا جائے. بہت شکریہ آپ سبھی کا. السلام علیکم.